آج رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور مجھے شروع سے ہی بارش سے بہت خوف آتا تھا۔ بادلوں کی تیز گرج سے میرا دل کانپ جاتا تھا۔ جنید سامنے صوفے پر سو رہا تھا اور مجھے اکیلے بیڈ پر نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس پر ستم یہ کہ لائٹ جا چکی تھی۔ سامنے صحن میں کھلنے والی کھڑکی سے آسمان پر چمکنے والی بجلی کی روشنی جب کمرے میں آتی تو میں ڈر کے مارے کانپنے لگتی۔ بارش تو یوں تھی کہ جیسے آج ہر دور طرف طوفان برپا کر دے گی۔ خوف کے مارے میں نے بیڈ کی چادر کو دبوچنا شروع کیا تھا۔ کاش کہ جنید میرے پاس ہی لیٹ جاتا، میں اس کا ہاتھ تھام لیتی تو شاید میرا خوف کم ہو جاتا، یا وہ مجھے اپنے حصار میں لے کر میرے خوف کو اپنی پناہ میں لے کر ختم کر دیتا۔ لیکن نہیں، وہ تو بالکل بے رحم سا ہو کر سامنے سو رہا تھا۔ بھلا اس کو میری کیا پرواہ تھی؟ مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ میں نے جنید سے محبت کی شادی کی ہے، یا یہ وہی شخص ہے جو میری خاطر ہر ایک سے لڑنے کو تیار تھا۔ اسے ہوا کیا تھا؟ کیوں مجھ سے دور بھاگنے لگا تھا؟ مجھے اپنی محبت کا عادی بنا کر مجھ سے کون سا بدلہ لے رہا تھا؟ کیوں مجھے تنہائی کا عذاب دے رہا تھا؟ میرا صبر آج جواب دے گیا تھا۔ میں اٹھ کر صوفے پر اس کے پاس آئی، میں اسے ہلانے لگی۔ وہ گہری نیند سے جاگا، مجھے دیکھ کر ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، کیا بات ہے؟ کیوں میری نیند خراب کی ہے؟ سکون سے سونے بھی نہیں دیتی ہو؟ میں اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، مجھے ڈر لگ رہا تھا، بجلی زور زور سے کڑک رہی تھی۔ میری بات سن کر وہ بیزاری سے دیکھنے لگا۔ تو میں کیا کروں؟ بارش کو روکنا تو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں نے کہا، میرے پاس بیڈ پر تو لیٹ سکتے ہو۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، لیٹ نہیں سکتا، اٹھو میرے پاس سے اور جا کر بیڈ پر سو جاؤ، ورنہ میں اس کمرے سے باہر ہی نکل جاؤں گا۔ میں نے کہا، تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیوں مجھ سے دور بھاگتے ہو؟ مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے، پلیز۔ میری بات سن کر کہنے لگا، مجھے تم بہت بری لگنے لگی ہو، کیونکہ تمہاری خاطر میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، جیسے تم نے انہیں مجھ سے دور کر دیا۔ میں ان کے لیے ترس رہا ہوں، تم میرے لیے ترسو گی۔ میں نے کہا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نہیں چاہتی تھی، تم اچھی طرح سے جانتے ہو میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، تمہاری محبت ہی تو لے ڈوبی ہے مجھے۔ تمہاری محبت نے مجھے میرے اپنوں سے دور کر دیا، تمہاری محبت نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ اس قدر غصے سے بولا کہ میں کام کر رہ گئی۔ پھر مجھے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور کہنے لگا، محبت کرتی ہو مجھ سے؟ ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے کمرے سے باہر لے گیا، چھوٹے سے لاؤنج سے باہر نکل کر کھلے صحن میں لے گیا جہاں بارش ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ مجھے بارش سے ڈر لگتا ہے، مجھے باہر نہیں جانا۔ میں خوف سے شرا کر کہنے لگی، لیکن اس نے مجھے کھینچ کر دھکا دے دیا۔ کہنے لگا، محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ تو گزارو رات اس بارش میں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے صحن میں چھوڑ کر اندر چلا گیا، لاؤنج کا دروازہ بھی بند کر دیا، اور میں یوں تھی جیسے خوف سے آج مر جاؤں گی۔ یہ کون سی آزمائش تھی؟ میں پوری رات اس بارش میں بھیگتی رہی اور روتی رہی کہ میں نے جنید سے محبت کی ہی کیوں تھی۔ نہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا تھا، میں نے ایسا بھی کیا چھین لیا تھا اس سے؟ تب تو وہ بھی میری خاطر سب کچھ کرنے کو تیار تھا، لیکن اب الزام صرف مجھ پر کیوں؟ یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا تھا جب سے وہ کویت گیا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ اس دن بھی میری نظر گھڑی کی سوئی کی جانب تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور مجھے جنید کی ویڈیو کال کا انتظار تھا، جو رات کے 1 بجے مجھے ویڈیو کال کرتا تھا۔ وہ پردیس میں نوکری کرتا تھا، اس لیے شادی کے بس چند ماہ بعد ہی اسے مجبوراً کویت جانا پڑا، لیکن باقاعدگی سے وہ مجھے رات کو کال پر بات کرتا۔
ہم پورا 1 گھنٹہ ایک دوسرے سے جی بھر کر باتیں کرتے تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے شوہر نے 1 سال سے پہلے واپس نہیں آنا۔ لیکن آج تو میرے انتظار کی گھڑیاں طویل ہونے لگی تھی۔ کافی دیر ہو چکی تھی لیکن اس کی کوئی کال نہیں آئی۔ کئی بار میں نے اسے کال کی لیکن دوسری تیسری بیل پر وہ کال کاٹ دیتا تھا۔ میں نے اسے ایک میسج بھیجا کہ پلیز مجھے کال کرو، مجھے پریشان مت کرو، لیکن شاید وہ مجھ سے ناراض تھا کیونکہ میں نے اس کی فرمائش پوری نہیں کی تھی۔ 1 دن پہلے ہی اس نے مجھ سے ایک بے باک سی فرمائش کی تھی جس پر میں نے اسے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں فون بند کر دوں گا اور آئندہ تمہیں کال بھی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا میں جانتی ہوں تم مجھ سے بات کیے بغیر رہ نہیں سکتے، لیکن میں تمہاری کوئی بھی فضول بات نہیں مانوں گی۔ میں نے یہ سب شاید اسے مذاق میں کہا تھا، اسے نخرہ دکھانا چاہتی تھی، کیونکہ یہ ہر عورت کا حق ہوتا ہے وہ تھوڑے نخرے دکھاتی رہے اور اپنا آپ منواتی رہے۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ 2 دن اس کی کوئی کال نہیں آئی۔ میں بے حد پریشان ہو کر رہ گئی۔ بار بار اسے میسج کر چکی تھی، معافی بھی میسجز پر مانگ چکی تھی، لیکن وہ تھا کہ فون کرنے کو تیار ہی نہ تھا۔ 2 دن بعد اس کا میسج آیا کہ میں 2 دن سے بخار میں پڑا تھا، اس لیے تمہیں کال نہیں کر سکا۔ یہ سن کر میں اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ ویڈیو کال کرو، مجھ سے بات کرو، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا بخار کی وجہ سے ہمت نہیں ہو رہی، پلیز مجھے 2-4 دن آرام کرنے دو، میں تم سے پھر بات کر لوں گا۔ کہہ کر اس نے اس کے بعد تو مجھے میسیجز کا جواب بھی نہیں دیا۔ میرے یہ 2-4 دن جس طرح سے گزرے یہ میں ہی جانتی تھی۔ میری اور جنید کی محبت کی شادی ہوئی تھی، پھر جنید کی منگنی بچپن سے ہی اپنی ایک کزن سے ہوئی تھی اور اس کی والدہ وہیں اس کی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن جنید کو میں پسند آ گئی تھی۔ کہنے لگا شادی کروں گا تو صرف انایا سے کروں گا ورنہ نہیں کروں گا، لیکن اس کی والدہ اس رشتے پر بالکل راضی نہیں تھی، نہ ہی اس کے بابا جان۔ جنید مجھ سے کہنے لگا کہ وہ میرا رشتہ اکیلے ہی میرے گھر لانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے گھر والے شادی پر بالکل بھی راضی نہیں ہیں۔ جس فیملی میں میں تعلق رکھتی تھی وہاں پر کسی قسم کی روک ٹوک نہیں تھی۔ ہمیں اتنا اختیار دیا گیا تھا کہ اگر ہمیں کوئی پسند ہے تو وہ رشتہ لا کر شادی کر سکتا ہے۔ میں نے اپنی والدہ کو جب یہ بتایا کہ جنید کے گھر والے اس بات پر راضی ہی نہیں ہیں، تو میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ جب اس کے گھر والے اس بات پر راضی نہیں ہیں تو پھر وہ کیسے تمہیں شادی کے بعد وہاں رکھ سکتا ہے۔ میں نے کہا ماما وہ اچھی نوکری کرتا ہے، اس کے پاس اپنا ذاتی فلیٹ بھی ہے، وہ مجھے الگ رکھنا چاہتا ہے۔ کچھ تردد کے بعد میری والدہ اس رشتے کے لیے مان گئی۔ انہوں نے میرے والد کو کیسے راضی کیا میں نہیں جانتی۔ اگلے روز ہی میری والدہ نے کہا کہ تم ایسا کرو، جنید سے کہو کہ ہم سے آ کر مل لے۔ میں نے یہ پیغام جنید کو دے دیا۔ وہ دوسرے ہی دن میرے گھر پر میری ماں باپ سے ملنے کے لیے آ گیا۔ میرے والد نے حق مہر کی رقم اچھی خاصی لکھوائی تھی اور پھر میری شادی جنید سے کروا دی۔ میں جنید کے ساتھ ایک الگ فلیٹ میں رہتی تھی، بہت خوش تھی۔ جنید مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ان دنوں میں اپنی محبت سے جی بھر کر لطف اندوز ہو رہی تھی۔ میں جنید کو ذرا بھی نظر نہیں آتی تو مجھے آوازیں دینے لگتا، کہتا انایا تم ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہا کرو۔ پھر جنید نے مجھے ایک ایسی خبر سنائی کہ میں چکرا کے رہ گئی۔ کہنے لگا کہ میرے والدین میرے بڑے بھائی کے پاس سعودی عرب چلے گئے ہیں، مجھ سے ناراض تھے اس لیے شہر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ ہماری شادی کو قبول کر لیں گے، لیکن انہوں نے تو مجھے اپنی جائیداد سے بھی آگ کر دیا ہے، جس میں یہ فلیٹ بھی شامل ہے۔ اس لیے ہمیں جلد از جلد یہ فلیٹ خالی کرنا پڑے گا کیونکہ یہ میری والدہ کی ملکیت میں ہے۔ میں نے کہا اب ہم کہاں جائیں گے؟ کہنے لگا میں خود پریشان ہوں کیونکہ میری تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ میں کرائے کا گھر لے سکوں، اس لیے مجھے واپس جنید کے ساتھ میکے آنا پڑا۔ لیکن چند دن بعد میری والدہ کہنے لگیں کہ ایسی شادیاں دیر پا نہیں چلتی،
تمہیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ اب کیا ہم تمہارے شوہر کو بھی پالیں گے؟ انایا، ہم تمہیں میکے میں بٹھا کر نہیں رکھ سکتے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، بھلا ہم کس کس کو جواب دیں گے؟ تمہاری چھوٹی بہنیں بھی ہیں، ہمیں ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ اپنی ذمہ داری تم اپنے شوہر پر ڈال دو تو بہتر ہے۔ یہ بات جب میں نے شوہر سے کہی تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں ایسا کرتا ہوں، کوئی کرائے کا گھر لے لیتا ہوں، لیکن میری تنخواہ پر پھر تمہیں گزارا کرنا پڑے گا۔ زندگی تو میں نے بھی اپنے گھر میں اچھی ہی گزاری تھی، لیکن پھر جنید کے ساتھ اس ایک کمرے کے چھوٹے سے گھر میں رہنے لگی۔ ایک بار جنید مجھ سے کہنے لگا کہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے کبھی بھی اپنا گھر نہیں بنا سکتا، اس لیے اگر وہ باہر جاب کے لیے اپلائی کر دے تو ممکن ہے کہ ایک چھوٹا سا 2 کمرے کا فلیٹ لے سکے۔ میں بھی اس بات پر راضی ہو گئی۔ اگلے ہی مہینے جنید کو کویت میں نوکری مل گئی، یہاں تک کہ اس کا ویزا اور ٹکٹ بھی وہی لوگ بھیج رہے تھے۔ جس دن جنید نے کویت جانا تھا میں بہت رو رہی تھی۔ جنید کی کویت میں نوکری لگ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ بس 1 سال کی بات ہے، میں اتنا پیسہ کما لوں گا کہ یہاں پر اپنا گھر لے سکوں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر میں یہی نوکری کروں گا اور مجھے بہت اچھی نوکری بھی مل جائے گی، کیونکہ میرے پاس کویت میں نوکری کرنے کا تجربہ بھی ہوگا۔ وہ مجھے باتوں سے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں روئی جا رہی تھی۔ مجھے اس بات کا بھی غم تھا کہ جنید کے والد نے مجھے قبول نہیں کیا۔ کاش کہ وہ مان جاتے تو ہماری زندگی میں مزید آسائشیں پیدا ہو جاتی۔ ایک اکیلے گھر میں رہنا میرے لیے بھی مشکل تھا۔ جانے سے پہلے جنید کہنے لگا کہ میں روز تمہیں واٹس ایپ پر کال کیا کروں گا۔ میں اس کی مجبوری کو جانتی تھی۔ جانے سے پہلے مجھ سے کہنے لگا کہ کویت پہنچ کر میں تمہیں بہت بڑا سرپرائز دوں گا۔ میں اس کی یہ بات سمجھ ہی نہ پا رہی تھی کہ وہ کیسا سرپرائز مجھے دینا چاہتا ہے۔ بہرحال مجھے چھوڑ کر وہ کویت چلا گیا، لیکن روزانہ مجھے کال کرتا تھا، مجھ سے جی بھر کے باتیں کرتا تھا۔ لیکن پچھلے چند دن سے جنید کا رویہ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میرا دل بہت برے طریقے سے گھبرانے لگا تھا، کیونکہ 8 دن گزر گئے تھے اور جنید صرف میسج پر بات کر رہا تھا۔ بات کیا کر رہا تھا؟ بس مجھے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب تو میرے دل میں یہ وسوسے بھی اٹھنے لگے تھے کہ کہیں جنید مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے دل بہلانے کے لیے اس نے شادی کی ہو اور اب ہمیشہ کے لیے کویت چلا گیا ہو۔ اس سوچ نے تو میری جان نکال دی۔ لیکن کچھ ہی دن بعد ہی جنید کی ویڈیو کال بھی آ گئی۔ شیو بڑی ہوئی تھی، چہرہ اترا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ واقعی میں بیمار ہے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، اس لیے کافی دن سے بخار چڑھا ہوا ہے۔ آج بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن تمہیں اس لیے کال کی تاکہ تم پریشان نہ ہو۔ میرے دل میں آنے والے خدشے کو اس نے فوراً سے دور کیا۔ یہ سن کر میرا دل مطمئن ہو گیا۔ کچھ دن تک جنید ویسے ہی بات کرتا رہا، پھر کہنے لگا کہ وہ بہت مصروف ہو گیا ہے، اسے اتنا وقت نہیں ملتا، اس لیے روز روز مجھ سے بات نہیں کر سکتا۔ پھر وہ مجھ سے کم بات کرنے لگا، لیکن میرے اکاؤنٹ میں پیسے باقاعدگی سے بھیجتا رہتا تھا تاکہ مجھے گھر کے اخراجات میں کوئی بھی تنگی نہ آئے۔ 1 سال گزرنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں تو یہ بات سن کر ہی بہت خوش ہو گئی کہ وہ پاکستان واپس آ جائے۔ میں نے اس بات کی طرف تو توجہ ہی نہیں دی کہ وہ مجھ سے کیا ضروری بات کہنا چاہتا ہے۔ جانے سے پہلے بھی اس نے ایک سرپرائز کا ذکر مجھ سے کیا تھا، لیکن میں اس بات کو بھی بالکل بھول چکی تھی۔ مجھے جنید کے آنے کی اس قدر خوشی تھی کہ بیان سے باہر تھی۔ جس دن اس نے آنا تھا میں اسے لینے ایئرپورٹ چلی گئی۔ میں نے اپنا سب سے قیمتی ڈریس پہن رکھا تھا۔ لوگ مڑ مڑ کر میری طرف دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ ایئرپورٹ سے باہر آیا میں بے اختیار اس کے گلے لگ گئی اور رونے لگی، لیکن اس نے فوراً مجھے خود سے جدا کیا اور کہنے لگا، انایا یہ کیا بے شرمی ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے جنید کا یہ رویہ بہت عجیب لگا۔ اسے یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ 1 سال میں نے اس کے بغیر کیسے گزارا ہے۔
اسے لوگوں کی پرواہ تھی، میری نہیں۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ جیسے ہی میں اپنے گھر پر آئی تو جنید وہاں بھی چپ چپ سا تھا۔ میں نے کہا، اب کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہنے لگا، کچھ نہیں، بس بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے اس کی پسند کی بہت ساری ڈشیں بنائی تھیں، لیکن اس نے کھانا اس رغبت سے نہیں کھایا جیسے کہ وہ کھاتا تھا۔ کھانے کے دوران بھی نہ جانے کدھر کھویا ہوا تھا۔ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ تم مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہے ہو۔ وہ کہنے لگا، تم جانتی ہو میں واپس کیوں آ گیا؟ میں نے کہا، کیوں؟ وہ کہنے لگا، مجھے کویت کی نوکری سے نکال دیا گیا ہے اور میں کوئی پیسہ جمع نہیں کر سکا۔ میں اس کی اداسی کی وجہ سمجھ گئی۔ میں نے کہا، تم پریشان مت ہو، تمہارے بھیجے گئے سارے پیسے میں نے سنبھال کے رکھے ہیں، کوئی فضول خرچی نہیں کی۔ پھر میرے والدین مجھے میرا حصہ بھی دیں گے تو میں ایک چھوٹا سا گھر خرید سکتی ہوں۔ مجھے لگا یہ سن کر وہ خوش ہو جائے گا، لیکن وہ ابھی بھی چپ چپ سا تھا۔ پھر ایسا ہی ہوتا رہنے لگا، وہ مجھ سے دور دور رہنے لگا۔ میں نے اپنے والدین سے اپنے حصے کا تقاضا کر دیا۔ میرے والد کی کچھ جائیدادیں تھیں جن میں سے انہوں نے مجھے اتنے پیسے دے دیے کہ میں نے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید جنید اب خوشباش زندگی میرے ساتھ گزارے گا، لیکن وہ جب سے آیا تھا مجھ سے کترا رہا تھا، میرے قریب بھی نہیں آیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید بات کچھ اور ہے، وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، شاید اسے اپنے والدین کی ناراضگی کا احساس ہے۔ پھر یہ بات صحیح نکلی۔ ایک بار جب میں حمزہ کے قریب آنے لگی تو اس نے مجھے دور جھٹک دیا، کہنے لگا، پیچھے رہو، مجھے تمہاری وجہ سے میرے ماں باپ مجھ سے چھین گئے۔ مجھے تم سے کی گئی محبت پر افسوس ہو رہا ہے، مجھے اپنی ماں کا احساس ہوا ہے۔ تمہاری وجہ سے میں چھوٹے سے گھر میں رہنے پر مجبور ہوں۔ میری کروڑوں کی جائیداد میرے والد نے مجھ سے صرف تمہاری وجہ سے نہیں لی۔ بیرون ملک بھی میں دھکے کھا کر دیکھ لیا۔ پیسہ کمانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تمہاری وجہ سے میں بہت بڑی مشکلات میں پھنس کے رہ گیا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے اس طرح کیسے بات کر سکتا ہے۔ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ اپنے ماں باپ کو راضی کرتا یا پھر مجھ سے دوستی کی ابتدا ہی نہ کرتا۔ میں نے بھی تو اپنے ماں باپ کو راضی کیا تھا اور نکاح کر کے اپنے والدین کی مرضی سے اس کے گھر پر رہ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو مجھے سعودی عرب لے جاؤ، میں تمہارے ماں باپ کے پاؤں میں پڑ جاؤں گی، ان کی منت سماجت کر کے انہیں راضی کرنے کی کوشش کروں گی، انہیں منا بھی لوں گی، لیکن تم مجھ سے ایسا رویہ اختیار نہ کرو۔ میں جنید کی بے رخی برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں نے اسے بے حد محبت کی تھی۔ کہنے لگا، جب تک میرے ماں باپ مجھ سے راضی نہیں ہو جاتے میں تم سے اپنا رویہ نہیں بدل سکتا۔ میں بہت ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو چکا ہوں، خدا کے لیے مجھ سے پیچھے رہا کرو۔ اس کے لہجے سے میں پوری طرح ہرٹ ہو گئی تھی۔ اب وہ میرا پہلے کی طرح خیال نہیں رکھتا تھا، اسے میری پرواہ بھی نہیں تھی۔ بس صبح اٹھتے اپنے آفس کے لیے چلا جاتا، شام کو واپس آتا تو کھانا کھا کر پھر باہر دوستوں میں چلا جاتا۔ رات کو 1 بجے کبھی 2 بجے گھر آتا، تکیہ اٹھا کر صوفے پر لیٹ جاتا۔ جب سے وہ کویت سے واپس آیا تھا اس کا ایسا ہی رویہ تھا۔ میں نے سوچا کہ جنید سے کہتی ہوں کہ مجھے اپنے والدین کا فون نمبر دے، میں ان سے بات کر کے دیکھتی ہوں، لیکن وہ فون نمبر دینے کے لیے بھی تیار نہ تھا۔ ایک رات تیز بارش ہوئی تو جنید نے مجھے صحن میں کھڑا کر دیا، مجھے میری محبت کی سزا دینے لگا۔ میں بارش میں خوفزدہ کھڑی رہی، لیکن نہ جانے کب میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو وہ میرے پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، لیکن میں تم سے مزید نبھا نہیں سکتا، میں خود بہت بڑی مشکل میں پھنس چکا ہوں۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جنید مر چکا ہے نایا، میں جنید نہیں ہوں۔ یہ سننا تھا کہ میرا دماغ بری طرح سے چکرانے لگا۔ وہ کہنے لگا، میں جنید کا جڑواں بھائی ہوں، میں پچھلے 3 سالوں سے کویت میں کام کر رہا تھا، میں نے اسے کویت میں بلایا تھا، جنید نے تم سے کبھی میرا ذکر نہیں کیا تھا، یہ بات اس نے مجھے کویت میں آ کر بتائی تھی۔
کہتا تھا کہ اسے کیسی سرپرائز دوں گا، جب ہم دونوں کو دیکھے گی تو وہ چکرا جائے گی، لیکن ایسا موقع ہی نہیں ملا۔ بلڈنگ پر بھاری کام چل رہا تھا، ہیوی کرین کام کر رہی تھی کہ اچانک ایک کرین الٹ گئی۔ کافی سارے لوگ اس کی زد میں آ گئے۔ ڈاکٹر نے بھرپور کوشش کی مگر اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ میں آخری وقت تک اس کے پاس کھڑا رہا۔ جب وہ آخری سانسیں لے رہا تھا اس وقت بھی اسے تمہارا خیال تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ وہ میرا غم سہ نہیں پائے گی، اسے بے سہارا مت چھوڑنا۔ مجھے پتا ہے میں بچ نہیں پاؤں گا اور میرے مرنے کے بعد وہ پاگل ہو جائے گی، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، اس لیے اسے تم اپنا لینا، میری عنایا کو بے آسرا مت چھوڑنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بے حد رو رہا تھا۔ کہنے لگا، میں نے اس لیے تم سے جنید بن کر بات کرنا شروع کر دی۔ بہت بار چاہا کہ تمہیں بتا دوں لیکن ہمت نہیں ہوئی، اس لیے سوچا کہ پاکستان جا کر تمہیں سچ بتاؤں گا، لیکن ایئرپورٹ پر ہی جس طرح تم میرے گلے لگی تھی، جس طرح سے جنید کی 1 سال کی جدائی پر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، میں گھبرا گیا تھا کہ تمہیں کیسے بتاؤں۔ جب بھی تمہیں سچ بتانا چاہا، تمہاری جنید کے لیے شدت سے محبت دیکھ کر میرا دل کٹ جاتا تھا، اس لیے چاہا کہ تم سے اپنا رویہ خراب کر لوں تاکہ تمہیں جنید سے نفرت ہو جائے، لیکن تم میرے لیے مزید مشکلات پیدا کرتی رہی، یہاں تک کہ بارش میں بھی پوری رات بھیگتی رہی، اس لیے مزید تمہارے ساتھ دھوکہ بازی کا ڈرامہ نہیں رچا سکتا۔ میں نے یہ باتیں دل میں سنی، اس کے بعد تو مجھ پر جھٹکے کے دوڑے پڑنے لگے۔ میں اٹھتی تو چلا چلا کر جنید کو پکارنے لگی تھی۔ وہ بے وفا نہیں تھا، وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اپنے آخری وقت میں بھی اسے میری پرواہ تھی۔ جب میں کچھ سنبھل گئی تو آہستہ سے کہنے لگا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں سہارا دے سکتا ہوں، میں تم سے شادی کر سکتا ہوں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، میں اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ مگر وہ کہنے لگا کہ جنید مرنے سے پہلے مجھ سے کہہ کر گیا تھا کہ میں تمہیں اپنا لوں، لیکن میں نے انکار کر دیا اور میں اپنے میکے چلی گئی۔ گھر میں سب اب میری وجہ سے پریشان تھے۔ جنید کا بھائی روز روز میرے گھر پر چکر لگا رہا تھا، میں روز اسے چائے پلا کر چلتا کر دیتی۔ کافی دن سوچ بچار کے بعد میں نے ہاں کر دی، کیونکہ اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ جنید کے ماں باپ نے بھی اب کی بار مجھے قبول کر لیا، کیونکہ وہ ایک بیٹا کھو چکے تھے، اب دوسرا کھونا نہیں چاہتے تھے۔